من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، او متم یا سفر میں کہیں تمہیں موت آ گئی، لمغفرۃ من اللہ اللہ کی طرف سے تمہارے گناہوں کی معافی اور مغفرت، ورحمہ اور اللہ کی رحمت، خیر مما یجمعون یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ اگر تمہیں موت آ گئی یا تم قتل کر دیے گئے جہاد میں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو تم سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ منافق ایمان والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم سفر میں نکلے اور تمہیں موت آ جائے گی، یا جہاد کے لیے نکلے تم قتل کر دیے جاؤ گے، اگر لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ہمارے پاس رہتے اپنے گھروں میں نہ تم مرتے نہ تم قتل کر دیے جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا تھا کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے اور اللہ مارتے ہیں۔ مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی عبادت کے پیش نظر تین نظریات ہوتے ہیں۔ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور مد نظر تین نظریات ہوتے ہیں، ان تین نظریات کو سامنے رکھ کر عبادت کرتا ہے۔ نمبر ایک کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے، اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ عذاب کا ڈر ہوتا ہے، اگر میں عبادت نہیں کروں گا، نافرمانی کروں گا تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو اس کے پیش نظر یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جس کا تذکرہ کیا ہوا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو آدمی جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نقطہ نظر اور اس نظریہ کے پیش نظر جو عبادت کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا، اور وہ کل کے درس میں گزر گیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے انہیں معاف کر دی۔ تمہاری عبادت اگر اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دی، وہاں اس کا اعلان ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی عبادت کرتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی نعمتیں حاصل ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اور اس کے صلہ میں اس سے بلند درجہ نصیب ہو، ایسے شخص کا مقام وہ رحمت ہے۔ جب ایسے شخص کا مقام رحمت ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرما دیا، جس کا یہاں تذکرہ ہو گیا، اور فرمایا اللہ مغفرۃ من اللہ ورحمۃ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رحمت، خیر مما یجمعون کہ تم اللہ رب العزت کے راستے میں جب شہید ہو جاؤ گے تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کا صلہ کیا ہے؟ مغفرت اور رحمت ہے۔ لہٰذا تمہاری عبادت کا یہ پیش نظر ہے، اللہ تمہیں رحمت عطا فرمائیں گے جب شہادت نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا یہ نظریہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور پھر وہ یہی دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک رضاک، اللہ تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے فرما دیا لئن متم او قتلتم لإلی اللہ تحشرون تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے یا تمہیں سفر میں موت آ گئی
پریشان نہ ہو، لَإِلَى تُحْشَرُونَ، اللہ کے پاس تمہیں جمع کر دیا جائے گا، اور جب اللہ کی طرف جمع کر دیا جائے گا تو اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہی تین نقطہ نظر ہوتے ہیں، اور اسی کے پیش نظر آدمی عبادت کرتا ہے، اور تینوں کا صلہ اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ آگے آیت میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں انہیں مشورے میں شامل کریں، ان سے مشورہ لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم پختہ عزم اور ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کر لیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، اور تعریف کیا فرمائی؟ کہ آپ اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، شفیق ہیں اور مہربان ہیں، اور آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں۔ فرمایا یہاں تک دیکھیں کہ غزوہ احد میں انہوں نے غلطی ضرور کی، اور بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے بہت سی تکلیف آپ کو اٹھانا پڑی، مگر بہرحال یہ صحابہ مخلص ہی تھے اور کوئی بات نہیں تھی، تھے تو مخلص لوگ، اور آپ نے ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائی، اور آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو اگر آپ ناراض ہو جاتے، ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، پھر آپ سختی کرتے ان پر، تو پھر دین کی ترقی رک جاتی، اور مسلمانوں کی جو تھوڑی سی ایک جماعت قائم ہوئی تھی، یہ بھی جماعت ٹوٹ جاتی اور ختم ہو جاتی، اور اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اپنی خصوصی عنایت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محمد اگر آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی ہے، ان کے لیے پیار ہے، تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ فرمایا اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے جیسے باقی بادشاہ ہوتے ہیں کہ جی رعایا نے یہ ایسا کیوں کیا، وہ فوراً ان کی انکوائری شروع کر دیتے ہیں اور فوراً ان پر جو ہے سختیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی اگر ایسا کرنے لگ جائیں اور وہ غلیظ القلب، اور آپ بھی اگر تنگ دل ہو جائیں، تو پھر یہ آپ کے پاس نہ رہتے، یہ سب کچھ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں آپ پر، اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ ان کے ساتھ نرم دل ہیں، آپ ان سے حسن سلوک کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کرتے ہیں، لہذا اس لیے ورنہ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے ادھر ادھر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی، گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ نے تو انہیں کہا ٹھیک ہے، صرف نظر کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے دل میں کوئی رنجش رہ گئی ہو کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اگر یہ مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا، انہوں نے میری نافرمانی کی، دل میں کوئی رنجش ہو، تو فرمایا نہ میرے محمد، دل میں کوئی رنجش بھی نہیں رہنی چاہیے، اور ان کی لغزش کی وجہ سے آئندہ کا یہ سلسلہ کہ اپنے صحابہ کے لیے رنجش بھی باقی نہ رہے، اور کیوں آپ کو یہ خیال ہوگا شاید ان لوگوں نے یہ جو توقع کے خلاف یہ کام کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، توقع نہیں تھی، دل میں رنجش، تو میں رب آپ سے سفارش کرتا ہوں، کیا سفارش کرتا ہوں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میں ان کو معاف کر دو، دل سے بات ہی نکال دو، دل کی رنجش ہی نکال دو۔ صحابہ کی شان کتنی بلند ہے، کتنے عظیم ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں دل میں رنجش بھی نہیں رکھنا ان کے بارے میں، میں رب سفارش کرتا ہوں فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، ان کے گناہ کی اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے لیے اسے ان کے گناہوں کو معاف کروا دو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آگے یہ خیال آ سکتا تھا ٹھیک ہے رنجش تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی امکان تھا کہ دل میں رنجش نہ ہو، مگر ان کی لغزش کی وجہ سے آئندہ اس کو مشورے میں شامل نہ کیا جائے، آئندہ ان صحابہ کرام سے مشورہ نہ لیا جائے، جیسے احد میں آپ نے مشورہ لیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نہ میرے محمد ان سے آئندہ مشورے بھی کرتے رہنا، ان کو مشورے میں شامل کرنا، جو بھی معاملہ ہو مشورہ کرنا، لیکن مشورہ کب ہے؟ اگر ایسا حکم کہ جس پر وحی نازل نہیں ہوئی، وحی نہیں آئی آپ پر، ورنہ وحی آ گئی تو وحی کے تابع ہیں سارے کے سارے، وحی نہیں آئی ہے تو لہٰذا مشورہ کر لیجئے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رئیس المنافقین نے تہمت لگائی، جب تہمت لگائی کچھ صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو ابھی تک وحی نہیں آئی تھی، تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ فرما رہے تھے بتاؤ بھائی کیا کریں، عائشہ ایسی عورت نہیں ہے جو انہوں نے کہا، لیکن اب آپ مشورہ دو کیا کریں۔ آتا ہے کہ جب آپ مشورہ پوچھتے تھے تو حضرت علی نے فرمایا طلاق دے تو کیا ہوتا ہے، نبی کو بیویوں کی کیا کمی ہے، لیکن اتنے میں اس مشورے میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ عائشہ کو آپ کے گھر آپ کی بیوی بنا کر بھیجنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، اللہ، کیوں؟ حضرت عائشہ کی تصویر کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی، کہ اللہ، جو ہی انگلی آسمان کی طرف اٹھی کہ اللہ، تو حضرت عمر نے فرمایا آقا بس اب رہنے دیجئے، اب فیصلہ وہاں سے آئے گا، جو فیصلہ وہاں سے آئے وہ کرنا۔ اب کیا تھا؟ ابھی مشورہ تھا، جب تک وحی نہیں اتری مشورہ تھا۔ حضرت عائشہ کو پتہ چلا، حضرت عائشہ نے اجازت مانگی، اجازت ہو تو میں ماں باپ کے ہاں چلی جاؤں۔ خیال تھا باپ سے مشورہ کروں گی، ماں سے پوچھوں گی کیا ماجرا ہے۔ فرماتی ہیں جب گئی باپ بھی رو رو کر نڈالیں، ماں بھی بے ہوش پڑی ہے۔ پوچھا کیوں آئی؟ میں نے کہا سپریم ہائی کورٹ ناراض ہو گیا، سپریم کورٹ کے سامنے درخواست کرنے آئی۔ کونے میں بیٹھ گئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اللہ آج تو میں تیرے سامنے آ گئی ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں پیچھے، دروازے پہ دستک دی، ہمارا دروازے کو کیوں بھائی چھیڑ رہے ہو، ہمیں رہنے دو۔ دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عائشہ کہاں ہے؟ فرمایا جب سے آئی ہے وہ کونے میں ہے۔ جب کہا کونے میں ہے تو پوچھا ہاں عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف یہی کہا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میرا آج وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا، جو یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ فرماتی ہے اتنے میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوئی، جیسے وہی نازل ہوتی تھی۔ تو اب وہی جب اتری، آپ کا چہرہ مبارک چادر سے باہر آیا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی گھٹا سے نکل آیا۔ فرمایا عائشہ مبارک کو، جب یہ فرمایا عائشہ مبارک کو، فرماتی میں سمجھی کہ شاید آپ کو القاء کر دیا ہو۔ فرمایا نہیں، جبرائیل آیا اور آپ کی برات پر 2 رکوع لے کر آیا ہے، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ظاہر ہے محمد پاکیزہ ہیں تو ان کی بیوی بھی پاکیزہ ہے۔ اب جب وہی اتری تو پھر وہ جو صحابہ کرام ساتھ شامل تھے تہمت میں، ان پر حد لگائی، حد قذف، ان کو کوڑے مارے گئے۔ اب جب تک وہی نہیں تھی آپ مشورہ کر رہے تھے، جب وہی آئی اب مشورہ ختم۔ تو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس لیے حضرت عائشہ سے جب کہا گیا، حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا کہ شکریہ ادا کرو، تو فرماتی ہیں پتہ نہیں مجھے اس دن کیا ہو گیا، میں نے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے دامن رحمت سے میرے آنسو پوچھ ڈالے، اس اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ تو گویا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صحابہ کی کتنی رعایت رکھتے ہوئے کیا فرما دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محمد اگر یہ تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی دل میں رکھنا نہ رکھنا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ ان سے مشورہ بھی کرنا، معاملات میں مشورہ کرنا۔ اس لیے فرمایا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی کے لیے مشورہ مستحب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں نبی کے لیے واجب ہے، امر ہے وجوب کے لیے، اسی لیے کہا گیا آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہو تو مشورے سے کیا کرو، مشورے کے بغیر، لیکن مشورہ بھی ان لوگوں سے لیا کرو جو ذی رائے ہیں، جو ذی رائے نہیں ان سے نہ لیا جائے، اور مشورہ بھی دینے والا اپنا مشورہ دوسرے پر مسلط نہ کیا کرے۔ بہت نے مشورہ دے دیا، امیر نے جو فیصلہ کر دیا اسی کے مطابق چلے بھائی،
جو اس کا فیصلہ ہو گیا تو فرمایا ان سے مشورہ بھی لے لیجئے، اور مشورے کے بعد کیا ہو، فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ ہو گیا، ایک فیصلہ کر دیا، جب آپ نے ایک کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کر دیجئے، کیوں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔